بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی عباد اللہ الصالحین اما بعد۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پاکستان کے لیے یہ بات بڑی خوشی کی ہے کہ پاکستان اور پاکستان کے برادر اسلامی ممالک کے درمیان روز و شب تعلقات میں جہاں بہتری آ رہی ہے، وہاں پر پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے بھی بہت پیش رفت ہو رہی ہے۔ الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ گزشتہ ایک ماہ کے دوران پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو وزیر اعظم ملیشیا کی آمد، سعودی عرب کے بزنس مینوں کے وفد کی آمد، شنگھائی کانفرنس، چین کے وزیر اعظم کی آمد، روس کے وزیر اعظم کی آمد اور وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کا ابھی دورہ سعودی عرب اور قطر، یہ اس بات کا غمازی ہے اور اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ پاکستان الحمدللہ داخلی مسائل پر بھی اور خارجی معاملات کے حوالے سے بھی بہتری کی طرف جا رہا ہے۔ گزشتہ رات سعودی عرب کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان اور وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے، اس میں جہاں بہت سارے امور جو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہیں، خواہ انویسٹمنٹ کے ہیں، تعلقات کے ہیں، ان پر بات ہوئی ہے۔ وہاں پر فلسطین کا مسئلہ بھی یا امت مسلمہ کے دیگر مسائل بھی اس کے اوپر بات چیت ہوئی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت سعودی عرب جس انداز سے فلسطین کے مسئلے کے حل کے لیے قائدانہ کردار ادا کر رہا ہے اور پاکستان جس طرح اہل فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے، یہ اپنی مثال آپ ہے۔ بلا شبہ فلسطینی ہمارے بھائی ہیں اور ان اپنے بہن بھائیوں کے لیے مدد کے لیے، ان کے ساتھ تعاون کے لیے، ان کے اوپر ہونے والی ظلم و ستم اور بربریت کے خاتمے کے لیے جو بھی ممکن ہے ہمیں کرنا ہے۔ یہ ہمارا کسی پر احسان نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے ہمیں بھرپور انداز سے محنت کرنی ہے۔ ایک بات بڑی واضح ہے کہ جن ملکوں کو معاشی عدم استحکام سے دوچار کر دیا جاتا ہے یا وہ ہو جاتے ہیں، پھر وہ دنیا میں اپنا کوئی کردار ادا نہیں کر پاتے۔ پاکستان اس صورتحال سے باہر الحمدللہ نکل آیا ہے، اور اب پاکستان کے اندر جو کبھی پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کی باتیں کرتے تھے، کبھی کوئی پاکستان کے اوپر جو ہے وہ یہ کہا جاتا تھا کہ پاکستان تو ہر وقت مانگنے کے لیے آتا ہے یا مانگنے کے لیے جاتا ہے، الحمدللہ موجودہ پاکستان کی قیادت نے، جس میں آرمی چیف جنرل حافظ عاصم منیر صاحب، ہمارے وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب اور صدر مملکت آصف علی زرداری، ان کا ایک ویژن اور سوچ ہے کہ ہم نے امداد نہیں مانگنی، ہم نے تجارت، معیشت کی بہتری کے لیے سرمایہ کاری جو ہے اس کی بات کرنی ہے، اور الحمدللہ ملک کے اندر ایک سرمایہ کاری کا ماحول پیدا ہو رہا ہے۔ ابھی لاہور میں کل ہی آرامکو جو دنیا کی سب سے بڑی آئل کمپنی ہے، اس کا پہلا جو پٹرول پمپ ہے، یا اسے کہہ لیں اس کی پہلی آمد کا جو اظہار ہے، وہ لاہور میں ہوا ہے، اور اس وقت لاہور شہر کے اندر اور اسلام آباد کے اندر اس حوالے سے آپ دیکھیں تو ایک مثبت، یہ ایک بڑی دنیا کی کمپنی ہے۔ جب وہ پاکستان میں آئی ہے تو اور دنیا بھی پاکستان کی طرف متوجہ ہے۔ اسی طرح یو اے ای سے، باقی ملکوں سے پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کے لیے لوگ آ رہے ہیں، اور ایس آئی ایف سی جو کہ ہمارے آرمی چیف جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب کا ایک ویژن تھا، اور جس کی تائید و حمایت اور معاونت ہر طرح سے حکومت میاں شہباز شریف صاحب نے پچھلے دور میں بھی کی اور اب بھی کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کتنی بہتری آ رہی ہے، کتنی لوگوں کی جو ہے پاکستان میں دلچسپی پیدا ہو رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں ایک ایسے وقت میں جب کہ سعودی عرب کا وفد جو ہے تجارتی بزنس مینوں کا پاکستان سے ہو کر گیا، اور اب وزیر اعظم پاکستان کا سعودی عرب جانا، وہاں پر جو فیوچر انویسٹمنٹ کانفرنس ہے اس سے خطاب کرنا، وہ سعودی ولی عہد کے ساتھ ملاقات کرنا، اس حوالے سے بات چیت کرنا، یہ ایک بڑا ہی مثبت سمت
اور بہتر سمت میں پاکستان جاتا ہمیں عملی طور پر نظر آ رہا ہے۔ یہ صرف بات چیت نہیں ہے، یہ عملی اقدامات ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں، اور مستقبل میں انشاءاللہ مزید ہم دیکھیں گے کہ اس میں بہتری آئے گی اور مستقبل میں مزید بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ اس حوالے سے مفصل بات چیت اگلے پروگراموں میں بھی ہوگی۔ جو وزیر اعظم پاکستان کا دورہ سعودی عرب اس وقت ہے، جہاں پر وہ معروف بزنس مینوں سے بھی ملیں گے، دیگر ممالک کی قیادت سے بھی ملیں گے، اور پاکستان میں انویسٹمنٹ کے حوالے سے وہ جو ایک ویژن اور سوچ رکھتے ہیں اس کو انشاءاللہ تعالی لے کر جو ہے وہ آگے بڑھا جائے گا، اور اس کو آگے لے کر بڑھیں گے انشاءاللہ باذن اللہ تبارک و تعالی۔ ناظرین، دوسری جو اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ امیر فیصل بن فرحان جو ہیں، انہوں نے اقوام متحدہ میں گزشتہ دنوں اعلان کیا تھا کہ وہ فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے، ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے ریاض میں ایک عالمی اتحاد کے لیے کانفرنس بلا رہے ہیں۔ وہ بتا دیا گیا ہے کہ انشاءاللہ وہ کانفرنس اگلے بدھ جمعرات کو ریاض میں ہوگی، جس کی صدارت سعودی عرب کے وزیر خارجہ کریں گے، اور یہ خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی سرپرستی اور ولی عہد محمد بن سلمان کے حکم سے ہو رہی ہے۔ اور یہ وہ رستہ ہے جو مسلم امہ کو اختیار کرنا ہے۔ اگرچہ ہمارے لیے یہ بات بھی ایک طرح کی مسرت کی ہے، خوشی کا کیا اظہار کریں، جس طرح فلسطینیوں کا قتل عام ہو رہا ہے، بربریت ہے، وحشت ہے، اسرائیل جنگ کو بڑھاتا چلا جا رہا ہے، اور جنگ کا ایریا فلسطین سے نکل کے ایران تک پہنچ گیا ہے، لیکن یہ بات بھی بہرحال ایک مثبت پیش رفت ہے کہ جو عالمی اتحاد قائم ہو رہا ہے فلسطینی آزاد خود مختار ریاست کے قیام کے لیے، اس میں بعض یورپی ممالک بھی شامل ہیں، اسلامی ممالک تو شامل ہی شامل ہیں، اور انشاءاللہ اس کے مثبت اثرات سامنے آئیں گے۔ اس وقت ایک ہی پوری دنیا کا مسئلہ ہے، اور وہ ہے کہ دنیا کا امن سے جو اسرائیل کھیل رہا ہے اس کو کیسے روکنا ہے، اس کو کیسے روکا جائے۔ جو فلسطینی 42,000 فلسطینی شہید ہو گیا ہے، 1 لاکھ سے زیادہ زخمی ہے، بے گھر ہو چکے ہیں۔ غزہ کے بارے میں اقوام متحدہ خود کہہ رہی ہے کہ وہ غزہ جس پر 7 اکتوبر کے بعد حملہ ہوا تھا، وہ غزہ اگر دوبارہ بحال کیا جائے تو اس کے لیے 15 سال لگیں گے۔ فلسطینی بیچارے پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں، کھانے کو ترس رہے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جو اجلاس ریاض میں عالمی اتحاد کے لیے بلایا جا رہا ہے، اس کی نہ صرف یہ ہے کہ تحسین اور تائید ہونی چاہیے، بلکہ توقع یہ کی جاتی ہے اس سے کہ وہ ایسے اقدامات عملی اٹھائے گا کہ جس سے فلسطینیوں کے درد کا حل نکلے گا، جس سے اسرائیلی جو وحشت و بربریت ہے وہ رکے گی، جس سے اسرائیل جو پورے خطے کو جنگ کی لپیٹ میں لینا چاہتا ہے اس سے جو ہے وہ اس کا راستہ رکے گا۔ ہمیں فلسطین کے ساتھ ساتھ کشمیر بھی نہیں بھولنا ہے، جو کشمیریوں کے ساتھ ہو رہا ہے اسے بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ جس طرح اسرائیل فلسطین میں بربریت کر رہا ہے، ہندوستان وہ اسی طرح کی بربریت کشمیر میں کر رہا ہے۔ ہمیں کشمیر کو بھی یاد رکھنا ہے، کشمیر کے حوالے سے بھی ہمیں آگے بات کرنی ہے۔ ہمیں دنیا کو یہ بات باور کروانی ہے کہ دنیا کا امن اگر تباہ ہو سکتا ہے تو ان 2 مسئلوں کی وجہ سے، جس میں جارح مسلسل جارحیت کر رہا ہے۔ اسرائیل کی جارحیت کا تو دنیا ذکر کر رہی ہے، لیکن کشمیر میں جو جارحیت ہندوستان کی حکومت کر رہی ہے اس کا ذکر کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کا ذکر بھی کرنا لازم ہے۔ روزانہ لاشیں اٹھ رہی ہیں، روزانہ بہنوں بیٹیوں کی عزت آبرو پر ہندوستانی فوجی حملہ آور ہیں، اور ہمیں اس حوالے سے ابھی آپ نے دیکھا کہ یوم سیاہ پوری دنیا میں منایا گیا۔ یہ میں یہ اگر بات کہوں کہ میرا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ حکومتی سطح پر سفارت خانوں میں جس انداز سے اس بار یوم سیاہ کی پروگرام منعقد ہوئے ہیں، یہ ماضی میں تھوڑے سے اس معاملے میں ہمیں نظر آیا کہ پیش رفت کم تھی۔ اب الحمدللہ آواز بلند ہو رہی ہے۔ ہماری جو استطاعت ہے ہمیں اس کے مطابق آواز بلند کرنی ہے۔
ضروری نہیں ہے کہ ہم بہت بڑا کام کریں جو ہمارے استطاعت میں نہیں ہے، ہمیں وہ کرنا ہے جو ہماری استطاعت میں ہے۔ اس کے لیے ہمیں ہر لمحہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ تمام قوتیں یا وہ تمام اسباب جن سے جارح کی، قاتل کی، بربریت کرنے والے کی تائید ہوتی ہے، انہیں ہم نے کیسے روکنا ہے، ان کے خلاف ہم نے کیسے آواز بلند کرنی ہے۔ اور انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے کہ جب ہم آواز بلند کریں گے تو ہماری آواز کے اثرات بھی ہوں گے۔ ناظرین، پاکستان میں ایک بہت اہم تبدیلی آئی، اور وہ اہم تبدیلی تھی کہ ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان تبدیل ہو گئے۔ نئے چیف جسٹس تشریف لائے ہیں یحییٰ آفریدی صاحب۔ بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے حوالے سے جو معلومات ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ آئین اور قانون کو سامنے رکھ کے چلنے والے آدمی ہیں۔ لیکن مجھے ایک بات کہنی ہے کہ ان کو آئے بھی 3-4 دن ہوئے ہیں، سوشل میڈیا ہم دیکھیں، یوٹیوبر دیکھیں، ایسے ہے جیسے فیصلہ سپریم کورٹ نے نہیں، ان سوشل میڈیا کے لوگوں نے کرنا ہے۔ بھائی چیف جسٹس آف پاکستان آئے ہیں، ان کو اپنا کام کرنے دیجئے، ان کو محنت کرنے دیجئے۔ پاکستان کی عوام کو انصاف فراہم کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ جس طرح کی ہماری معلومات ہیں یا معلومات مل رہی ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں پڑا ہوا 60,000 کیس جو ہے وہ حل ہو، اس میں اس کا لوگوں کی جان چھوٹے، جو مجرم ہیں انہیں سزا ہو، جو بے گناہ ہے وہ گھر جائے۔ تو ہمیں تو ان کی معاونت اس انداز میں کرنی چاہیے کہ ہم اچھے کاموں کی حوصلہ افزائی کریں۔ یہ کون سا طریقہ کار ہے کہ ہم گھر میں بیٹھ کے اپنے کیمرے کے سامنے بیٹھ کے جو مرضی جس کے متعلق آئے کہتے چلے جائیں؟ بھائی سپریم کورٹ کے ججوں نے قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، ان کو فیصلہ کرنے دیجئے۔ ہم نئے چیف جسٹس صاحب سے یہ امید بھی رکھتے ہیں، توقع بھی رکھتے ہیں، اور دعا گو بھی ہیں کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق پاکستان میں انصاف کا بول بالا کریں گے، پاکستان کے مظلوموں کو انصاف ملے گا، ظالموں کو سزا ملے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہماری داخلی اور خارجی مسائل میں پاکستان کی ریاست کی مدد کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔